الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ طارق محمود آج سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے، کمپیوٹر کی بک ہے، آج ہم اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے یا جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اور اس کی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کو، تو دین آپ مجھ سے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیپٹر ہے سی لینگویج کا، چیپٹر نمبر 8 ہے، یہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ کہ what is program and programming language. Discuss two main categories of programming language. تو پروگرام کیا چیز ہے؟ پروگرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کمپیوٹر از اے ڈیوائس that follows the instruction given to it. A well-defined set of instruction given to computer is called computer program. یعنی کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، کمپیوٹر جو ہے ایک ڈیوائس ہے جو کہ انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے، ہدایات کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اور آگے بتا رہے کہ ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشن، جو ڈیفینیٹلی جو بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوئی انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ جب ہم لوگ کمپیوٹر کو اس کو اسائن ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس کو کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور اسے ہم لوگ کمپیوٹر ہم لوگ پروگرام ہم لوگ کہتے ہیں، جو کہ روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے موبائل میں بے انتہا پروگرامز آپ کے ہوتے ہیں جس کو سافٹ ویئرس ہم لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے۔ آگے بتا رہا ہے مزید کہ یہاں پر کہ کمپیوٹر پروگرام از ریٹن ان پروگرامنگ لینگویج، ڈیفینیٹلی پروگرامنگ لینگویجز میں لکھا جاتا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ آپ کو لینگویجز کیا ہوتی ہیں اور کیوں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کہ پرسن ہو ڈیولپ اے پروگرام از کالڈ پروگرامر، ڈیفینیٹلی جو اس کو بناتا ہے اس کو پروگرامر ہم لوگ بولتے ہیں۔ آگے پروگرامنگ لینگویجز کیا ہے؟ پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیٹ آف ورڈز ہوتے ہیں، یہ سیٹ آف کریکٹر، سیٹ آف ورڈ، سیٹ آف سمبل، سیٹ آف کی ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں، اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یوز ٹو رائٹ پروگرام از کالڈ پروگرامنگ لینگویج۔ The programming language are used to write computer program. A programming language is a means of communication between user and computer. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے بیسکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان ایک رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے اس نے، اور یعنی ہم انسٹرکشن دیتے ہیں اور وہ انسٹرکشنز کو آگے فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فالو کرنے کے بعد آگے اس کو سینڈ کر دیتا ہے، مشین کو سینڈ کرتا ہے، مشین اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے، اور پروسیسنگ کرنے کے بعد وہی لینگویج ہمیں آؤٹ پٹ شو کروا دیتا ہے جو کہ ہماری ان پٹ کے مطابق ہو۔ آگے بتا رہے جا رہے ہیں کہ آپ کے پروگرامنگ جو لینگویجز ہے اس کے 2 ٹائپس یہاں پر ہیں، لو لیول لینگویجز ہوتی ہیں اور ہائی لیول ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوور جو لینگویجز ہماری ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہے۔ جو لو لیول کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لو لیول ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہیومن بینگ کے لیے سمجھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور لو لیول لینگویجز آر ڈیوائڈیڈ انٹو فالوئنگ 2 مین کیٹیگریز۔ اس میں سب سے پہلے جو لو لیول لینگویج ہوتی ہیں وہ مشین لینگویج ہوتی ہے۔ مشین لینگویج کون سی ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ٹائپ آف لینگویجز in which instructions are written in binary form، ٹھیک ہے، is called machine language۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ binary form 0-1 کی شکل میں اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان انسٹرکشنز کو ڈیفینیٹلی سمجھنا بھی مشکل ہے اس کو، کیونکہ نمبر کی جو لینگویج ہوتی ہے بڑی ٹف ہوتی ہے۔ آگے اس کے بارے میں ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ it is the only language that is directly understood by the computer۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ لینگویج ہے جو کہ خود کمپیوٹر ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، ہمیں اس کو مینیپولیٹ کر کے ہی سمجھنا ہوتا ہے، لیکن ٹف ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ it is native language of computer، یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی جو نیٹیو لینگویج ہوتی ہے،
اس کے بارے میں بھی آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نیٹیو کون سی لینگویج ہوتی ہے اور باقی جو سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ اور باقی جو کوڈز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے. آگے یہاں پر بتا رہا کہ کمپیوٹر ریٹن ان مشین لینگویج کین بی ایگزیکیوٹیڈ ویری فاسٹ بائی کمپیوٹر. کمپیوٹر ڈز ناٹ نیڈ اینی ٹرانسلیٹر ٹو انڈرسٹینڈ دس لینگویج. یعنی دیکھیں کمپیوٹر بیسکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہم لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مشین کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بائنری لینگویج ہے. کمپیوٹر بھی بائنری لینگویج کو سمجھتا ہے جو کہ ہماری انسٹرکشنز کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد وہ اس کو بہت فاسٹلی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو وہ سمجھ بھی جاتا ہے. آگے بتا رہا ہے کہ دا پروگرامس ریٹن ان مشین لینگویج آر مشین ڈیولپمنٹ. ایوری کمپیوٹر ہیز ان اٹس آن مشین لینگویج. تو مشین لینگویج از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن. دا پروسیس آف رائٹنگ اینڈ ماڈیفائنگ پروگرام ان مشین لینگویج ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو یہ مشین لینگویج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور بھی بڑی اس میں پرابلمس ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسمبلی لینگویج ہے. اسمبلی لینگویج یہ پروسیسنگ لینگویج بھی ہم لوگ کہتے ہیں. سی پی یو کی لینگویج ہماری ہوتی ہے. اسمبلی لینگویج از اے لو لیول لینگویج. اٹ از ون آف دا اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج. ان اسمبلی لینگویج machine instructions are replied with a English like word known as numeric. یہ word ہے numeric ہے ٹھیک ہے. اس کو پروناؤنس جس طرح لکھا ہوا ہے یہ ایم اس میں سائلنٹ آپ کا ہو جاتا ہے. numeric word لکھا جاتا ہے اس کو. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام ریٹن ان اسمبلی لینگویج آر ایزی ٹو رائٹ اینڈ ماڈیفائی. دا مشین لینگویج اسمبلی لینگویج از موسٹلی یوز ٹو یہاں پر ہے machine is used to writing system software. اور آگے کہہ رہا کہ the programmer write in assembly language cannot be executed by the computer directly. A translator called assembler or it is convert assembly language program into machine language. یعنی یہ بھی لینگویج آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے لیکن اس کا باقاعدہ ایک یہ کورس ہوتا ہے اسمبلی لینگویج کا جس میں آپ کو سی پی یو کے پروسیسنگ وغیرہ اور کافی چیزیں اور بھی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. ہائی لیول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہائی لیول ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اسی لینگویج میں لکھا جاتا ہے جو کہ ہماری اپنی انگلش لینگویج ہو. آگے کہہ رہا ہے کہ دا انسٹرکشن ان دیز لینگویجز آر سملر ٹو انگلش لینگویج سچ ایز انپٹ اینڈ print. These languages are easy to understand. کہتے ہیں اس کو ہم ایزی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آگے کہہ رہا ہے کہ set of rules written in program in high level language is known as syntax. syntax کیا ہوتا ہے؟ syntax ہمارا ایک فارمولا ہوتا ہے جو کہ پری ڈیفائن ہمارا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے سے ہی بنایا تھا جو کہ ڈیولپر پہلے سے ہی بناتے ہیں. ایچ لینگویج ہیز his own syntax. کہتے ہیں کہ ہر ایک لینگویج کا اپنا ایک فارمولا ہوتا ہے ایک سینٹیکس ہوتا ہے. انسٹرکشن مسٹ بی ریٹن اکارڈنگ ٹو دا سینٹیکس آف دا لینگویج. اور ڈیفینیٹلی ہمیں ان رولس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اینی ایرر ان دا پروگرام آئیڈینٹیفائی دا لینگویج ٹرانسلیٹر. جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کمپائلر انٹرپریٹر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ پروگرام کین ناٹ بی converted into machine language if it is contain any syntax error. لازم بات ہے کہ جب تک پروگرام میں آپ کے ایرر ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ نہیں کر سکتے نہ اس کی آپ کے ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. آگے یہاں پر ہمارے پاس کچھ لینگویجز ہیں جس طرح سی پلس پلس لینگویج ہے جاوا لینگویج ہے پاسکل ہے فورٹران ہے بیسک ہے ٹھیک ہے. بیسک اسٹینڈ فار بگنر آل پرپز سمبولک لینگویج ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد کابول ہے. کابول کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج ہے ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے کہ پروگرام کیا ہوتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لینگویجز کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسکرائب the characteristics of high level language.
کریکٹرسٹکس کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے؟ خصوصیات ایک تو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، آپ اس کو آسانی سے سمجھ جاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اور اس کو انگلش لینگویج میں ہی اس کو لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ایزی ایرر ڈیڈکشن ہے، ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو ایرر آتا ہے وہ آپ کو بتا بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس لائن میں آپ کا ایرر ہے اور یہ ایرر ہے. 3 قسم کے ایررز آپ کے ہوتے ہیں جو کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے. تو ایزیلی اس کو ہم لوگ ریموو کر لیتے ہیں. ریموو کرنے کے بعد دوبارہ جب پروگرام کو ہم لوگ رن کرتے ہیں تو اس کو اگر کوئی ایرر نہ ہو تو اس کو وہ مشین میں کنورٹ کرنے کے بعد پھر وہ چل جاتا ہے. اس کے بعد اسٹینڈرڈائز سنٹیکس ہے ہوتا ہے اس میں. دا سنٹیکس آف دا ہائی لیول لینگویج آر اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں. دیز لینگویجز describe a well defined by the written program. Different organization work to determine standard syntax of these languages. An important organization, American National Standard Institute, also known as ANSI. ANSI کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس قسم کے سنٹیکس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے یا پھر یوزرس کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ رولز ہوتے ہیں لینگویجز کے ان کو پرووائڈ کرتا ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ناٹ ریکوائرڈ، یعنی ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ زیادہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، نالج کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ہارڈ ویئر کے بارے میں، کیونکہ وہ خود بخود ہی اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا رہتا ہے، ہمیں کچھ خاص ضرورت نہیں ہوتی اس کی. تو آگے ہمارے پاس ہے مشین انڈیپینڈنس ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایسی لینگویج ہوتی ہے جس کا مشین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کو باقی جو لینگویجز تھیں، اسمبلی لینگویجز اور باقی جو تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اپنا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے اور اپنے ٹرانسلیٹر میں ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. مزید جو پروگرامرز ہیں ہم لوگ اس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جس میں آپ مزید لینگویجز بھی آپ لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آگے سوری کہاں چلا گیا یہ مور پروگرامرز کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد شارٹر پروگرامس ہے کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پروگرام ریٹن ہائی لینگویج شارٹر دین دا لوور. اچھا، دوسری بات یہ کہ پروگرام جو ہے اس میں آپ بڑے بھی پروگرام آپ کے ہوتے ہیں، چھوٹے پروگرام بھی آپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیونکہ سنٹیکس آپ اپنے لینگویجز میں یوز کر سکتے ہو، اس لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سمجھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رولز کو سمجھنا ہوتا ہے. صرف رولز کو فالو کریں، اسٹرکچر کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور سنٹیکس کو، ویریبلس، یہ تمام چیزیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. تو آج کا لیکچر اتنا ہی ہے. انشاءاللہ تعالی آگے کوسچن نمبر ڈفرینس بٹوین لو اور ہائی لیول لینگویجز کے بارے میں ڈفرینس ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.